بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین بہت بہت شکریہ ہمارا ساتھ دینے کا، ہماری ویڈیو کو سراہنے کا، ہماری ویڈیو کو دیکھنے کا۔ ناظرین مزید ایکسکلوسیو اپڈیٹس کے ساتھ اپنی گفتگو کا آغاز کریں گے۔ ناظرین سنو ٹی وی ہو، نیو ٹی وی ہو، دنیا ٹی وی ہو، پبلک نیوز ہو، ڈان اخبار ہو، نیوز ہو، یا پی ایم ایل این کے ٹویٹر اکاؤنٹس ہوں، آفیشیل اکاؤنٹس ہوں، تمام تر کے مجموعی سروے کو دیکھا گیا، پرکھا گیا۔ کسی جگہ تو پی ٹی آئی یا عمران خان 63% پر ہیں، کسی جگہ 91%، کسی جگہ 99%، کسی جگہ 85% پلس میں۔ اوور آل مجموعی اندازہ ایک ہی لگایا گیا کہ پورے پاکستان کی ایک ہی آواز ہے، وہ مشترکہ آواز ہے، پورے پاکستان کا ایک ہی چناؤ ہے، پورے پاکستان کا ایک ہی فیصلہ ہے، اور اس فیصلے کا نام، اس مستقبل کا نام عمران خان ہے۔ ناظرین اس وقت جو پری پول اس وقت کیے گئے ہیں، تمام تر کے نتائج جو اپنوں نے، غیروں نے، ہر انداز، ہر پرکھ، ہر طریقے سے کیے، تمام تر کا متفقہ فیصلہ عمران خان کی شکل میں نکلا ہے۔ مگر کیا کہنا، افسوس کا مقام یہ ہے، ٹاپ اپڈیٹس یہ ہے کہ توشہ خانہ کیس اور 190 ملین کا جو عمران خان پر مبینہ طور پر الزام تھا، اس حوالے سے فیصلہ کچھ دیر قبل آ چکا ہے۔ آپ اندازہ لگائیے، ایک شخص آلریڈی جیل میں ہے، اور اس کے بعد یہ ہے کہ توشہ خانہ اور 190 ملین کیس میں عمران خان صاحب کو جیل کے اندر پھر ایک بار پھر گرفتار کر لیا گیا ہے۔ یعنی جو شخص گرفتار ہے، اس کی ایک بار پھر روبکار جاری کر کے اس کی گرفتاری عمل میں لائی گئی ہے، اور پی ڈی ایم کے نئے بنائے گئے قانون کے مطابق اگلے 30 دن تک ضمانتی مچلکے جمع نہیں کیے جا سکیں گے۔ ناظرین یہی وہ کاروائی تھی جس کی وجہ سے جسٹس بابر ستار صاحب بینچ سے الگ ہوئے تھے، اسی بات پر الگ ہوئے تھے کہ یہ کیسا قانون ہے، اگر ایک شخص آلریڈی گرفتار ہے تو اسے رنگ برنگی مختلف شکلوں کی گرفتاریوں میں لایا جانا کیوں اور کیسے مقصود ہے۔ بہرحال یہ تو المیہ ہمارا ہے اور یہ ہوتا رہے گا۔ ساتھ ساتھ ناظرین بشرا بی بی کے حوالے سے بات کرتے چلیں، ای سی ایل میں ان کا نام ڈال دیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اب تحفظات کا شکار ہے کمپنی کہ دیکھنے کیا صورتحال بنتی ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں میاں نواز شریف صاحب پی ایم ایل این کے صدر ہیں۔ ناظرین انہوں نے کیا زبردست مطالبہ کیا ہے، انہوں نے جناب جس کو ڈان نیوز نے بھی کوٹ کیا، پورے میڈیا پر کوٹ کیا گیا، ان کے بارے میں جو تاثر پورے پاکستان میں بن چکا ہے، لاڈلے کا تاثر۔ کجا وقت تھا کہ وہ عمران خان صاحب کو لاڈلا کہا کرتے تھے، اب پاکستان کی عوام انہی کو لاڈلے کے نام سے مخاطب کرتی ہے، اور یہ نام یا تخلص انہیں قابل قبول نہیں، سخت نالاں اور ناراض نظر آتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا پی ایم ایل این کی تمام کور کمیٹی کو کسی طریقے سے یہ نام یا تخلص جو ٹائٹل ان کو دیا گیا ہے ریموو کیا جائے، کیونکہ اب انوکھے لاڈلے نے ایک نئی فرمائش شروع کر دی ہے کھیلنے کے لیے۔ اس فرمائش کا تعلق پاکستان کی عوام سے ہے۔ ناظرین اب لگتا تو ایسے ہے، اب اس کی چاہت کو پورا کرنے کے لیے کیا کمپنی یا جنرل عاصم منیر اور جنرل وسکی صاحب اب یہی کوشش کریں گے کہ عوام کی قربانی دے گے۔ کجا تو جو پری پول دیے جا رہے ہیں وہ پی ٹی آئی عمران خان کے حق میں ہیں، مگر جو اس سے پہلے اب سیٹوں کی تقسیم ہو چکی ہے، 30 سیٹیں، 50 سیٹیں، 40 سیٹیں، لگ بھگ 100 سیٹوں کی تو بیفور ٹائم ریگنگ اس وقت ہو چکی ہے، جس کی تفصیلات آپ کے پاس میڈیا میں آ چکی ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں۔ افسوس کا مقام ہے، اس سے زیادہ بد نصیبی اور ہمارے ملک کی کیا ہوگی۔ بہرحال ہم تو ایک ہی بات جانتے ہیں کہ جو بھی پاکستان میں جب بھی چونا لگایا گیا، دھوکہ کیا گیا، فراڈ کیا گیا، قدغن لگایا گیا، چاہے وہ باجوہ کے دور حکومت میں ہو، فیض حمید کے دور حکومت میں ہو، چاہے وہ عاصم منیر کے دور میں ہو، ہمیشہ ہر چور بازاری کے پیچھے کمپنی ہی رہی۔ چور بازاری سے یاد آیا، اس وقت آپ کی سکرین پر فرح گوگی کا پاسپورٹ نیا موجود ہے، تمام تر رسیدیں موجود ہیں، $1.5 لاکھ میں کس طریقے سے ٹرانسفر کیا گیا، کس ذریعے سے کیا گیا، جس ذرائع سے یہاں سے بھیجی گئی ان ذرائع کی بھی تصدیق ہو چکی ہے، اور جو مڈل شخصیت تھی، جو فرم تھی، اس کی بھی تصدیق ہو چکی ہے، جنہوں نے نیا پاسپورٹ دلوایا، یہاں سے وہ دبئی پاکستانی پاسپورٹ پر گئی، اگر دبئی سے آگے انہوں نے تمام تر سفر یا اسفار اس
پاسپورٹ پر ہی کی ہے، جو آپ کی اس وقت اسکرین پر آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ ناظرین ان کے حوالے سے دیکھا جائے جہاں آج یہ خبریں آ رہی ہیں، اس وقت جو فیض حمید صاحب تھے وہ کہاں تھے ان خبروں کو لے کر، اس وقت جنرل باجوہ صاحب کہاں تھے؟ ہم یقیناً یہی جانتے ہیں کہ باجوہ صاحب کو اپنی ایکسٹینشن کی پڑی تھی، فیض حمید کو جنرل بننے کی پڑی تھی۔ آج وہی کمپنی جو کل یہ باتیں بنوا رہی تھی آج اسی باتوں کو پروپیگیٹ کرنے کے لیے پیش ہے۔ ناظرین اس وقت بتاتے چلیں کہ ٹیکس ایمنسٹی اسکیم کا جو فرق ہوگی نے فائدہ اٹھایا، 430 ملین تو اسی میں صاف کیے گئے، اس کے علاوہ ایک طویل فہرست ہے، 102 بینک اکاؤنٹس ہیں، 14 ارب روپے سے زیادہ کی رقم ہے، 15,300% ٹوٹل اضافہ ہے، سرکاری اور غیر سرکاری اثاثے میں 950 ملین تو وہ خود تسلیم کرتی ہیں، اور اس کے علاوہ جو سب سے بڑے اثاثے ہیں جن کے بارے میں وہ انکاری ہیں، جو انڈکلیئرڈ ہیں، 426 ملین کی ایک یک مشت ٹرانسفر ہے، بینک ٹرانسفر، جہاں آپ ویسے چلے جائیں، میرا آپ کا اور سب کا ذاتی تجربہ اور مشاہدہ ہے، کسی بینک سے ہمیں 5 لاکھ 10 لاکھ یا 15 لاکھ یا 20 لاکھ آپ ٹرانسفر کروا کر بتائیے گا کس قدر تحفظات کا ہم شکار ہوں گے۔ آئی ڈی کارڈ ہے، تھم امپریشن ہے، بایو میٹرک ہے، سیل فون نمبر ہے، وغیرہ وغیرہ 100 چیزیں، اور یہاں 426 ملین روپے یک مشت ٹرانسفر ہو رہے ہیں اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اس سلسلے میں جناب فرق ہوگی صاحبہ نے مبینہ طور پر عطا تار اور ڈی جی ایف آئی اے کے ذریعے ان کو نوٹسز لیگل بھجوائے ہیں، آپ اپنی معلومات کے ذرائع بتائیں۔ بہرحال ڈینائل نہیں کیا گیا، معلومات کے ذرائع کے لیے لیگل نوٹس بھجوائے گئے ہیں، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ دوسری طرف ناظرین کنٹرول اور قبضے کا جو پلان بن چکا ہے پاکستان میں وہ آپ دیکھ ہی رہے ہیں۔ ناظرین کنٹرول کیا ہے؟ یہ قبضہ ہمارے ملک میں نہیں ہے، یہ بیسیکلی کنٹرول ہے، ایسے لوگوں، ایسی لابیز، ایسے افراد کو آگے لانا اور پاکستان اور عوام اور مستقبل سے کھیلنا، عمران خان کو اندر رکھنا۔ کیا ہنسی کا مقام ہے، فضل الرحمان صاحب کیا بیان داغ رہے ہیں، ملاقات یقیناً موساد سے کر چکے ہیں، وہ تھائی لینڈ جس مقصد کے لیے گئے تھے اس کے اندر انہوں نے کہا کہ عمران خان کو ووٹ مت دے پاکستان کی عوام، کیونکہ اگر آپ ان کو ووٹ دیں گے تو ہمارے اربوں ڈالر رک جائیں گے۔ سعودی عربیہ اور چین کا جو ہمارے ملک پر اعتماد ہے عمران خان صاحب کی وجہ سے ختم ہو جائے گا۔ ہمارا سوال ہے 16 ماہ آپ کی ہی گورنمنٹ رہی، آپ کو کیوں نہ اربوں ڈالر ملے؟ کیوں آئی ایم ایف آپ کو دائیں سے بائیں اور بائیں سے دائیں دوڑاتا رہ گیا؟ کیوں سعودی عربیہ کی گارنٹیاں اور چائنا کی گارنٹیاں مانگتا رہ گیا؟ کیوں آپ کو پسے پش رکھا؟ اور صرف انہی 2 دن قبل OIC کا اجلاس ہوا اور ہمارا کیئر ٹیکر وزیر اعظم جنرل جناب کاکڑ صاحب پچھلی صفوں میں کھڑے ہوئے جن کی کوئی وقت اور اوقات حیثیت نہیں ہے، تو آپ کو کیوں ڈالر وہ نہ ملے؟ یعنی خدا پر آپ کا یقین و اعتماد اس قدر اٹھ چکا ہے، افسوس کا مقام ہے۔ اور دوسری بات آپ کو بتاتے چلیں، سعودی عرب ابراہیم اکارڈ کا ایک حصہ تھا اور ہے اور رہے گا، اس حصے کی موجودگی میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کس قدر آگے بڑھ رہا ہے، اور پاکستان سے جو چیز ان کو درکار ہے سعودی عربیہ کا وہ چند ایک چیزیں ہیں ناظرین، وہ بڑی کلیئر ہے، جس میں ایٹمی ٹیکنالوجی ہے جس کا گزشتہ دنوں تذکرہ کیا، اس کے ساتھ ساتھ معدنی وسائل ہیں، ساتھ پاکستان کی فوج جو سعودی عرب کے تحفظ کے لیے ہے۔ اگر آپ رحیل شریف صاحب کا دیکھیں جو 45 45 یا 57 ملک کی اتحاد بنایا گیا ہے، وہ اپنی سیکیورٹی کے لیے بنایا گیا ہے۔ اگر اپنی سیکیورٹی کے لیے نہ ہوتا تو آج فلسطین کے لوگوں کی ہم مدد نہ کر رہے ہوتے، لیکن ایسا نہیں کیا گیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتاتے چلیں دھوکہ دہی کی ایک اور داستان BBC نے جناب صاحب بیچ چوراہے کے اندر ہانڈی پھوڑ دی ہے۔ 14 اگست بلکہ 18 اگست کو، آپ 17 اگست کو نور خان ایئر بیس سے 5 رائل ملٹری فورسز کے بڑے طیارے جناب صاحب سفر کیا، انہوں نے آئے اور نکلے تو کیا کیا کچھ لے کر گئے۔ یہ وہی اسلحہ تھا جو ہیوی قسم کا ناو صاحب جو لے کر جایا گیا، جس میں ہیوی قسم کے مارٹر تھے۔ معاہدے کے تمام تر ثبوت اور دستخط BBC نے اس وقت جاری کر دیے ہیں۔ اب بھی کچھ چھپاؤ گے کہ رجیم چینج یہ نہیں تھا، آپ ملے ہوئے نہیں تھے، یہ وہی سب کچھ تھا جس بات پر خان صاحب نے ایبسلیوٹلی ناٹ کہا تھا، مگر عالمی سازش کو، عالمی سسٹم کو یہ ایبسولوٹلی ناٹ قابل قبول نہ تھا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتاتے چلیں اس وقت پوری دنیا میں رنگ برنگی لابنگ تو ہو رہی ہے۔ اس وقت نواز شریف صاحب کے حوالے سے بھی لابنگ انڈیا بہت زیادہ کر رہا ہے، کیونکہ مودی کو، انڈیا کو نواز شریف سوٹ کرتا ہے۔ نواز شریف کا جذبہ حب الوطنی نہیں، البتہ نواز شریف کی زبان، آنکھ، کان اور ہاتھ یہ ہندوستان کے لیے انتہائی موافق ہے۔ اسی لیے آپ
इंडिया भी पावर पॉलिटिक्स में पाकिस्तान हो या इंटरनेशनल हो, नवाज शरीफ के ऊपर भरपूर इन्वेस्टमेंट कर रहा है और इस इन्वेस्टमेंट में कंपनी भी कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हुई है। और आपको बताते चलें, आखिरी बात जहां बात की जा रही है कि फराग गोगी के खिलाफ हम वारंट निकालेंगे FIA के, जनाब उस्मान बुजदार साहब के खिलाफ आप कुछ कीजिए ना। 7 लाख रुपए का अकाउंट लेकर आए थे जब वजीर आला बने, 3 से 3.5 साल बाद 12 अरब रुपए से ज्यादा के डिक्लेयर्ड असासे कैसे बनाए। उस्मान बुजदार तो यही है, डीजी खान के एतराफ में तशरीफ ले जाइए, मुलाकात आपकी हो जाएगी। उनके खिलाफ कोशिश कीजिए, कार्रवाई कीजिए, जो दिल में आए कीजिए। और उसके साथ साथ आपको बताते चलें, असद उमर साहब ने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। कहां गई वो लाजवाब बातें, वो अनोखी बातें, लोगों के बच्चों को उभारना, खड़ा करना, लॉबिंग करनी, हर बड़े काम से पहले बड़के मारनी, बड़ी बड़ी बातें करनी। अब जब सारा कुछ खत्म हो गया, मिनिस्ट्रीज को एंजॉय करने के बाद आज आप रिटायरमेंट का ऐलान कर रहे हैं, अफसोस के लिए है। हम तो इससे ज्यादा और क्या कह सकते हैं, ये बदकिस्मती नहीं तो और इससे ज्यादा क्या हो सकती है। बहरहाल इन तमाम पहलुओं को आप मद्देनजर रखिए। तो उस्मान बुजदार आपके सामने है, अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो बजाय प्रोपेगेंडा करने के, बजाय बातें करने के, मीडिया ट्रायल करने के अमली इकदाम कीजिए तो पता चले। लेकिन ये अमली इकदाम नहीं करेंगे। हाँ, जो अनोखे लाडले नवाज शरीफ ने जो कुछ मांगा है खेलने के लिए, अवाम और मैंडेट, ये मैंडेट चोरी करने के रंग बिरंगे तरीके और जराए इख्तियार किए जा रहे हैं, मगर पाकिस्तानी अवाम हतमी फैसला दे चुकी है, इमरान खान और इमरान खान और इमरान खान। मगर अब देखना यह है कि आने वाले वक्त में आपका वोट कैसे कंपनी चोरी करती है, जनरल आसिम मुनीर कैसे उसके ऊपर कदगन लगाता है और ये दीगर 16 जमाती लोग क्या बेड़ा गर्क करते हैं, ये आने वाला वक्त बताएगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। आपके कीमती वक्त का बेहद शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।